ہماری کتابوں میں سے دوسرا حوالہ جلالی نے فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 168 سے دیا۔ فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 1، اس میں صفحہ نمبر 168، خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت دونوں میں سے افضل کون سی چیز ہے، یہ ہیڈنگ ہے مسئلے کا، اور اس میں پھر یہ ثابت کیا کہ خدا کی عبادت افضل چیز ہے۔ تو اگر خدا اللہ کو خدا کہنا جائز ہی نہیں تو یہ غیر خدا غیر اللہ کی کیوں عبادت کرواتے رہے؟ اس کے جواب میں ہم یہی بات کہیں گے کہ سائل کی مراد لفظ خدا سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی، اسی کے مطابق جواب دیا گیا۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں، تو جو سائل کی مراد تھی اس مراد کے موافق اس کو جواب دیا گیا، لیکن اس میں بھی یہ قطع نہیں کہا گیا کہ لفظ خدا اللہ کے ناموں میں سے نام ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی خدا ہے، یہ خدا کے ناموں میں سے ہے۔ ایک چیز کا استعمال اور چیز ہے، اور ایک لفظ کا اللہ کا نام ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ لیکن جلالی کہتا ہے کہ نام ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ صرف نام نہیں، اللہ کے نام کا متبادل ہے، لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہے۔ اس کا دعویٰ بہت بڑا ہے، جس دعوے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لفظ اللہ اور لفظ خدا کا ایک ہی حکم ہے، یہ لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ جیسے اللہ کا نام اللہ ہے، ویسے اللہ کا نام خدا ہے۔ اس کی کوئی دلیل قیامت کی صبح تک قبر پرستی کا یہ وکیل نہیں دے سکتا۔ اب قرآن مجید میں احادیث میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ الہ وارد ہوا ہے، اور جھوٹے معبودوں کے لیے بھی لفظ الہ وارد ہوا ہے۔ آلیہہ یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن حکیم نے، الہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، آلیہہ جھوٹے معبودان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ ایمان والے جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے۔ یہاں الہ سے مراد اللہ مالک کی طرف نسبت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی الہ کی عبادت کا ذکر کر کے وہ غیر اللہ کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ الہ کی عبادت کا حکم یہ ثابت کرتا ہے کہ لفظ اللہ اور لفظ الہ کا بالکل ایک ہی حکم ہے۔ جیسے لفظ اللہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا، اسی طرح لفظ الہ بھی کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ حالانکہ کتاب و سنت میں معبودان باطلہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بولا گیا ہے۔ بس اسی طرح لفظ خدا ہمارے معاشرے میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، خاص طور پر جب یہ مطلق بولا جائے، لیکن اس سے یہ نام نہیں بن جاتا۔ لیکن سنیے جلالی کیا کہتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ اتنا بڑا اجماع تھا لفظ خدا پر کہ لفظ خدا اللہ کا نام ہے ساری صدیوں میں، کہ ان کا کوئی عالم دین بھی اس لفظ کو بولنے سے نہیں بچ سکا۔ ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے، سمجھا چکے کہ اطلاق اور استعمال اور چیز ہے، نام ہونا اور چیز ہے۔ اب اس گفتگو کو، اپنے ان سابقہ گفتگو کو دہرانا، تکرار کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اب اس اطلاق کو لے کر اس کے نام ہونے پر اجماع کا دعویٰ بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ دعویٰ کرنا استعمال ہوا، مانتے ہیں اس بات کو، استعمال ہونا اور چیز ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کر دینا کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جب تک یہ بات نہ دکھا دیں کہ خدا اللہ کا نام ہے، آپ اس کو ہمیں الزام نہیں دے سکتے۔ بات تو اتنی سی ہے کہ نام ہونا اور چیز ہے اور اطلاق ہونا اور چیز ہے۔ اب اتنے بڑے کنز العلماء صاحب کو یہ بات سمجھ نہ آئے، اس کا یہ حال ہے، تو باقی مولویوں کا کیا حال ہوگا؟ آئیے مزید سنتے ہیں۔ جلالی کہتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کا نام رکھ دیا ہے خدا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ لکھا خدا حاضر ناظر ہے، تو وحی کہاں سے آتی ہے؟ خدا
کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا. پھر آگے جا کر ہیڈنگ کے اندر اسی چیز کو استعمال کیا، خدا تعالیٰ کا علم اور نبی کا علم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ یہ جس پر وہ الزام اعتراض میرے لحاظ سے کر رہا ہے، یہ سب کچھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے. یہ ہماری بھول نہیں، یہ آپ کی بھول ہے، اور یہ آپ کا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. آپ اہل الحدیث کی کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکے کہ کسی عالم نے یہ جملہ کہا ہو کہ خدا اللہ کا نام ہے. آپ نے نعرے لگوائے مریدوں سے، بس اللہ ہی خدا، خدا اللہ کا نام ہے. یتیم ہو گئے آپ، الزام لگاتے ہوئے ہمارے اوپر، جھوٹ بولتے ہوئے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ کسی اہل حدیث عالم کا یہ دعویٰ آپ پیش نہیں کر سکے اور کسی کتاب سے نہیں دکھا سکے. اور اگر کوئی اہل حدیث بزرگ، کوئی اہل حدیث عالم یہ بات کہہ بھی دیتا تو ہمارے لیے، ہم اہل الحدیث ہیں، اندھے نہیں کہ لکیر کے فقیر ہو. بزرگوں نے فرمایا، سوچ سمجھ کے فرمایا، کہیں نہ کہیں تو لکھا ہوگا. یہ ہمارا مذہب نہیں، یہ ہماری سوچ نہیں. ہمارے نزدیک آخری بات، فائنل اتھارٹی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب تک کوئی بات اللہ کے کلام سے ثابت نہ ہو، فرمان مصطفیٰ سے ثابت نہ ہو، اہل حدیث اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہی درس ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا. اہل الحدیث کے امام، اہل سنت کے امام، امام مالک رحمہ اللہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سے ہر کسی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے. پھر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس قبر میں یہ جو آرام فرما رہے ہیں، ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ ان کی کوئی بات رد نہیں ہوگی. یہ جو فرمائیں گے وہ حق فرمائیں گے. اول تو کسی اہل حدیث عالم نے یہ کہا نہیں، آپ ثابت نہیں کر سکے. اور اگر آپ ثابت کر بھی دیتے تو بھی ہمارے لیے حجت صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ہستی کی بات ہے جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اس کا یہ کہنا کہ مجھ پر جو اعتراض کر رہا ہے یہ سب کچھ اس کے گھر میں موجود ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اس لفظ کو، لفظ خدا کو اگر کچھ علماء نے استعمال کیا ہے تو استعمال کرنا اور چیز ہے، اطلاق ہونا اور چیز ہے، نام ہونا اور چیز ہے. آپ نے ادھار کھایا ہے نام ہونے کا. آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا اللہ کا نام ہے، جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے.